اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازتا ہے، میں اس سے دل میں حسد نہیں رکھتا، میرے دل میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کی وجہ سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا۔ فرمایا بس یہی وہ نیکی ہے، یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو جنتی بنا دیا، جس نے آپ کو کیا بنا دیا ہے۔ ہم نے آپ سے عرض کی ہے کہ یہ حسد کا علاج جو ہمارے حضرت بتاتے ہیں کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر ساتھیوں کے لیے دعا کرنا، یہ سب سے عمدہ علاج ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آخری امر جو ہے وہ شاورہم فی الامر، اپنے مشوروں کو مضبوط بنانا۔ یہ شب گزاری دلی والوں کو مشورہ ہے، اس واسطے ہم نے یہ صفات بیان کی، اس واسطے ہم نے یہ آیت بیان سنائی آپ کو۔ یہ ساری صفت دراصل مشورے ہی کی صفات ہے۔ وشاورہم فی الامر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تشریح کرتے ہیں اس کی، وشاورہما، آپ مشورہ کیا کریں عمر ابن خطاب سے، آپ مشورہ کیا کریں ابو بکر سے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے اس آیت کے بارے میں۔ اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں، اللہ کو فعال لما یرید ہے، ان کا چاہنا ہی وہ سب کچھ ہے، وہ جس چیز کو چاہ رہے تھے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو مشورے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ ان کی صفت ہے، جو جی چاہے جو بھی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اللہ کی طرف سے بنے چنے باتیں ہوتی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اللہ ورسولہ غنیان عن المشورہ، اللہ اور اللہ کے رسول دونوں مشورے سے کون ہے؟ لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں پایا، ہم سے زیادہ رائے لینے والا کسی کو نہیں پایا۔ بہت ہی چھوٹی باتوں کا مشورہ کیا کرتے ہیں، اس کا اہتمام ہوا کرتا۔ ہمارے ذمہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیا کریں اور مشورے کو بڑا اہتمام سے لیں۔ مشورہ اجتماعی طور پر ہونا چاہیے، مشورے سے پہلے مشورہ سیاست ہوتا ہے، مشورے کے بعد مشورہ بغاوت ہوتا ہے۔ نہ ہمارے کام میں سیاست ہے نہ ہمارے کام میں بغاوت، سیدھا سادہ سے کام ہے، سیدھا سادہ سے کیا ہے۔ اور یہ سیاست اور بغاوت یہ جب ہوتا ہے جب کام کے اوپر انتظام غالب آ جاتا ہے، جب کام کے اوپر اب ہماری شب گزاریاں ہیں، ہمارے اجتماعات ہیں، ہمارے جلسے ہیں، ہمارے کام جتنے بھی ہیں، ہمارے صوبہ سطح کے مشورے ہوں، اضلاع کے اعتبار سے مشورے ہوں، شہر کے اعتبار سے مشورے ہوں، دلی کا مشورہ ہو، جب انتظام کام پر غالب آ رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں کام کے اندر پائی جائیں گی۔ انتظام پر ہے جھگڑے، کام میں جھگڑے نہیں ملیں گے آپ۔ بڑی قیمتی بات ہمارے حضرت جی کی ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کام کے مشورے کی بنیاد، کام کے مشورے کا مقصد، کام کا جو اصل مشورہ ہے ہمارے دعوت کے کام میں، اس میں مشورے کا جو اصل مقصد ہے وہ امت کے دل میں دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا مشورے کا مقصد ہے، امور کا حل کرنا مشورے کا مقصد نہیں۔ ہم مشورہ 30 واسطے مسائل کا حل کرنا مشورے کا مقصد نہیں۔ اگر مسائل کا حل کرنا مشورے کا مقصد بن جائے گا تو مقصد ہی تبدیل ہوگا۔ دین کے مٹنے کا غم دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، یہ مشورے کا مقصد ہے، یہ مشورے کی بنیاد ہے۔ اس واسطے ہر امتی سے مشورہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں دہلی میں جس طرح نمازوں کے واسطے لوگ جمع ہوتے ہیں، جس طرح نماز کے اندر عمومیت ہے اس طرح مشورے کے اندر عمومیت ہے۔ تبلیغیوں کی نماز الگ نہیں ہوتی، اسی طرح تبلیغیوں کا مشورہ الگ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی آ کر نماز میں شریک ہوتا ہے، ہر آدمی آ کر مشورے کے اندر شریک ہو۔ نماز اور مشورے کو قرآن میں ساتھ بیان کیا گیا ہے، بہت سی جگہ۔ ہمارا حضرت بڑی قیمتی بات کہتے ہیں، جس طرح نماز کا ایک امیر ہے اس طرح مشورے کا ایک امیر ہو، جس طرح نماز کے اندر عمومیت ہے اس طرح نماز کے اندر مشورے کے اندر عمومیت ہو، جس طرح نماز کے اندر لقمہ دیا جاتا ہے نماز کا حق سمجھ کر، اس طرح مشورے کے اندر رائے دی جائے مشورے کا حق سمجھ کر، جس طرح نماز کے اندر شریک ہو کر آدمی نماز میں لقمہ دیتا ہے اسی طرح مشورے میں شریک ہو کر مشورے کے اندر لقمہ دیا جائے۔ اگر خارج صلاۃ لقمہ دیا جائے گا حضرات حنفیہ کے نزدیک نماز ٹوٹ جائے گی، ناقض صلاۃ میں سے خارج صلاۃ لقمہ دیا۔ اگر نماز کے باہر سے لقمہ دیا گیا، سڑک سے چل جاتا ہے ایک آدمی، امام صاحب اٹکے ہوئے لقمہ دیتا ہوا گزر گئے، نماز امام کو لقمہ دیتی ٹوٹ جائے گی۔ اس واسطے رائے دکان پر بیٹھ کر نہیں
جاتی, رائے پھولوں کے اوپر نہیں دی جاتی, مشورے پھولوں کے اوپر نہیں ہوتے, مشورے تو چل کر مسجد میں جمع ہو کر ہوتے. فلاں مسئلہ ہے, بتا آپ ہماری رائے لکھوا دیجیے گا, میرے سب ووٹ تھوڑی ہے رائے کہ ہماری لکھوا دیجیے گا, ہمارا ووٹ یہ. سیاست میں رائے اپنا حق سمجھا جاتا ہے, دعوت میں رائے کام کا حق سمجھا جاتا ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر ہم نے رائے کو اپنا حق سمجھ لیا تو صلاحیت ساتھیوں کی رائے اپنی رائے کے اوپر لانے پر لگے گی. اگر ہم نے کام کا حق سمجھا رائے کو تو پھر صلاحیت کام کو بڑھانے کے اوپر. آپ دیکھیں جو سیاسی مشورے ہوتے ہیں نا, اچھا برا نہیں دیکھا جاتا اس میں. ہماری پارٹی کی رائے یہ ہے, ان کی پارٹی کی رائے ہے, صحیح کون ہے غلط کون ہے دونوں میں سے کسی کو نہیں پتا. ان کی ساری صلاحیتیں اپنی رائے زیادہ کرنے پر لگ رہی ہیں, ان کی ساری صلاحیتیں ان کی رائے زیادہ کرنے پر لگ رہی ہیں. اس واسطے ہمارے مشوروں کے اندر اکثر رائے کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. اس کو سمجھ نہیں. اکثر رائے, اکثر کی رائے یہ تھی پھر بھی امیر صاحب نے یوں کر دیا, اکثر کی رائے کا پابند نہیں ہے امیر. یہ سیرت میں بھی ملتا ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بھی ملتا ہے, خلافت میں بھی ملتا ہے. نبوت میں ملتا ہے, کس میں ملتا ہے؟ خلافت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ مالیہ بدر کے موقع کے اوپر ایک صحابی آئے صرف آ کر کہنے لگا, یا رسول اللہ یہ آپ نے میدان سارا کا سارا سجایا ہے, یہ آپ کی اپنی رائے کی یا وحی ہے؟ فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں تو بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں, پانی کو ہم اپنے قبضے میں رکھیں, اگر دشمن پانی کے اوپر چلا گیا پھر ہمیں پانی نہیں ملے گا. صرف ایک آدمی کی رائے پر پورے بدر کا میدان اللہ کے رسول نے تبدیل کر دیا. بھی بات ہماری صحیح ہے, پانی کے اوپر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے. ایسی رائے ایک آدمی کی رائے پر پورا میدان. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہیں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہیں, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہیں, انصار کی رائے نہیں, مہاجرین کی رائے نہیں. اسی طرح لکھا ہوا ہے حیات الصحابہ میں, اس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں, سنا رہے ہیں. سب کی رائے مخالف, تنہا ابو بکر رضی اللہ عنہ. اسامہ کا لشکر روانہ ہونا ہے, یہ میرا فیصلہ ہے. لیکن اکثر کی رائے تیار ہے کہ روانہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ وقت کی ضرورت امیر پر کھولتے ہیں, وقت کی ضرورت فیصل کے اوپر کھولتے ہیں. جو اللہ اس کے دل میں بات ڈال رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ رکھنی چاہیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پیار کیا کرتے تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا سر پکڑ گیا, ارے عمر کیا کر رہے ہو؟ وہ دن یاد آ رہا ہے جس دن آپ نے یہ کہا تھا کہ جماعت تو روانہ ہونی ہی ہونی ہے, جو جی چاہے ہو جائے. اسے یاد کر کر کے آپ کو پیار کر رہا ہوں. قسمیں کھایا کرتے تھے ابو ہریرہ کہ اگر زمین پر اللہ کو کوئی سجدہ پاک کرنے والا باقی نہ رہتا, اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہا کرتے تھے عمر ابن خطاب, آپ عمر کی پوری زندگی لے لیجئے, عمر کی نیکی لے لیجئے, اور آل عمر کی ساری نیکی, میری نیکی نہیں, میرے پورے خاندان کی نیکی لے لیجئے. اپنی زندگی کی ایک رات دے دیجئے, ایک دن دے دیجئے, ایک رات ایک دن کا سوال ہے. ان 3 راتوں میں سے جو آپ نے غار ہرا میں, غار طور میں گزاری اللہ کے رسول کے ساتھ, ایک رات دے دیجئے, اور وہ ایک دن دے دیجئے جس دن آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ اسامہ کا لشکر تو روانہ ہو کر ہی رہے. میرے محترم دوستوں, سمجھو بات کو اچھی طریقے سے. پھر دوسری چیز, ہمارے مشوروں کے اندر تقاضے ہونے چاہیے, اہتمام سے, جھگڑے فساد نہیں, شور شرابہ نہیں. اختلاف رائے رحمت ہے, اور جب یہ اختلاف مخالفت بن جاتا ہے زحمت ہی زحمت. اختلاف رائے کا انکار نہیں ہے, یہ ایک صاحب نے رائے دے دی, اب سب کے لیے ضروری ہے وہی رائے دے, یہ ضروری نہیں ہے. مشورے کا ہر ایک اپنی رائے رکھے سامنے. عمر ابن خطاب رائے دیا کرتے تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رائے دیا کرتے تھے, الگ الگ رائے اللہ کے رسول کے پاس آیا کرتی تھی. بدر میں بھی اسی طرح الگ الگ رائے آئی تھی. عمر سے ابو بکر نے کیا رائے, یا رسول اللہ آپ کے رشتے دار ہیں سب کے سب, آپ ان سے جزیہ لیجئے, ان کو معاف کر دیجئے, انہیں چھوڑ دیجئے جزیہ لے کر. عمر کیا رائے ہے تمہاری؟ یا رسول اللہ جس کا جو رشتے دار ہے اس کے حوالے کریے, اپنے رشتے دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا. میری رائے دیکھیے, زمین آسمان کا فرق ہے. رائے بالکل مختلف رائے. تو رائے تو مختلف آتی ہے, مختلف رائے ہونا بھی غلط چیز نہیں ہے, لیکن اس اپنی ہی رائے کو لے کر بیٹھ جائے آدمی, یہی نہیں ہماری رائے کی اصل ہے, یہ اختلاف.
نہیں ہونی چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی بن ابی طالب کے بارے میں آتا ہے ایسا اختلاف رائے ہوا کرتا تھا کہ لوگ سوچا کرتے تھے کہ ابھی یہاں سے اٹھیں گے تو دونوں ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھیں گے. جب اٹھا کرتے تھے پہلے سے زیادہ دونوں میں آپس میں محبت ہوا کرتی تھی, پہلے سے زیادہ دونوں شیر و شکر ہوا کرتے تھے, پہلے سے زیادہ دونوں آپس میں پہلے قریب ہوا کرتے. یہ ہوتا ہے ان کے دل میں حق ہوتا ہے. اس واسطے میرے محترم دوستو اصرار نہ کیا کرو رائے کے اندر, ڈرتے ڈرتے رائے دیا کرو. ہمارے حضرت یہاں تک فرماتے ہیں اگر رائے قبول ہو جائے استغفار کیا کرو, اگر رائے قبول نہ ہو شکر ادا کیا کرو. یا تو الٹا ہے بالکل کہ اگر رائے قبول نہیں ہو جاتی, اگر رائے قبول ہوتی ہے تو شکر ہوتا ہے, اور اگر رائے قبول نہیں ہوتی تو احتجاج ہوتا ہے کہ ہمارے تو سنی نہیں میرے سامنے, ہماری سن لیتے تو یہ نہ ہو. نہیں, شکر ہے اللہ کا کہ میری رائے قبول نہیں, میرے دین کے سفار سمجھ کر دی تھی, نہیں قبول ہے اللہ کا شکر. اور اگر قبول ہو گئی تو پھر کیا ہے استغفار, اے اللہ میری رائے. ہمارا جو فرماتے ہیں جس طرح ایک ذمہ دار سے پوچھا جائے گا فیصلے کے بارے میں, اسی طرح رائے دینے والے سے پوچھا جائے گا رائے کے بارے میں. تو دیکھ رہا ہے آپ نے کیا صاحب آپ کے سامنے کون سا دین کا ایسا تقاضا تھا کہ آپ نے یہ رائے دی. میری میرا ساتھی آگے بڑھ جائے, میری بات ساتھی کی بات چل جائے, میرا آدمی آگے بڑھ کر کام کر دے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک جماعت روانہ کی تو اتنی نصیحت کی تھی, دیکھو اپنے ساتھیوں کو آگے مت بڑھانا, ایسے آدمی کو کام مت دینا جو اس کے اندر صلاحیت نہ ہو کرنے کی. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے جو امیر اپنے لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس امیر کی نہ فرائض قبول کرے گا نہ نوافل قبول کرے گا, اور ایسے امیر کو اٹھا کر دوزخ کے منہ کے بل دوزخ کے اندر ڈالتے ہیں. کیسے امیر کو جو اپنوں کو آگے بڑھانا چاہتا. یہ مزاج عمر ابن خطاب کا مزاج ہے, اور مورخین نے کھل کر لکھا ہے اس کو. پوری زندگی میں اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی مقام نہیں دیا, ایک رشتہ دار کو عہدہ دیا تھا اسے بھی معذور کر دیا. اتنا اہتمام ہوا کرتا, اتنا ڈر ہوا کرتا تھا ان لوگوں کو. عبداللہ ابن عمر کو 6 آدمیوں کی شورا میں رکھا تھا, اور عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہا تھا دیکھو اس ابن عمر کو امیر نہ بنانا, تم 5 کے 5 مل کر بھی اسے امیر نہ بنا دیں. رائے لے لینا ان سے مگر ان کو امیر نہ بنا. میرے محترم ہر بات کو سمجھنا پڑے گا اچھی طریقے سے. کیا آداب مشورہ ہے, کیا یہ نہیں کہ شب گزاری ہو گئی مشورہ ہو گیا جی ہم چلے گئے واپس. نہیں, ہمارے مشوروں کے اندر تقاضے پیدا ہونے چاہیے, ہمارے مشوروں کے اندر کام بڑھنا چاہیے, ہمارے مشوروں کے اندر ایک ایک ملک کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے, ہمارے مشورے کے اندر دعوت کے اہم تقاضے کھلنے چاہیے, ایک ایک مسجد کے اندر کیسے کام پہنچے اس کو بیٹھ کر باقاعدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے. آپ کے یہاں جمع ہونا بیان سننے کے لیے نہیں ہے, آپ کے یہاں جمع ہونا تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہماری ہم تک یہ بات پہنچی. حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسجد کے اطراف میں چند گھر ہوں مسلمانوں کے, ان مسجد والوں کی ذمہ داری ہے, ان مسجد والوں کی ذمہ داری ہے یہ بیٹھ کر سوچا کریں کہ دنیا کا کون سا ملک ایسا رہ گیا جہاں ابھی تک ہماری جماعت نہیں پہنچی. یہ مدینہ منورہ ہے جسے اصل میں اس الفاظ سے کہا جا رہا ہے. چھوٹی سی بستی ہے, بقی جو ہے وہ مدینہ منورہ سے باہر ہے. ایسی چھوٹی سی بستی مدینہ منورہ ایسی بستی ہے کہ جہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے, گھروں کے اندر کھانے کا انتظام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کے ذمہ دار ہیں, اللہ کے رسول اس بستی کے امیر ہیں, سردار ہیں, نبی ہیں, سب کچھ ہی اللہ کے رسول ہیں. اس سردار کے گھر کا یہ حال ہے, نبی کے گھر کا یہ حال ہے کہ 2-3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جل رہا. یہ اللہ کے رسول کے گھر کا حال. لیکن اس بستی سے اللہ نے سارے عالم کو فتح کروایا. سارے عالم کے تقاضے اس مبارک مسجد میں سوچے جاتے ہیں. اس بستی کے بابرکت لوگ نکل کر ملکوں کو فتح کر لیں, ملکوں کو کھول لیں. بس میرے محترم دوستو, ہماری دہلی والوں کا یہ مشورہ, ہمارے دہلی والوں کی یہ شب گزاری بھی عالمی شب گزاری ہے. سارے عالم کے لوگ اس شب گزاری میں شریک ہوتے ہیں, سارے عالم کے لوگ چل کر اس جگہ پر آتے ہیں, کام کو سیکھتے ہیں, کام کو لے کر جاتے ہیں. اگر ہمارا سوچ ہماری حلقے کی رہ گئی, ہماری سوچ ہماری پٹی کی رہ گئی, ہماری سوچ ہماری مسجد کی رہ گئی, تو کبھی بھی ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ عالمی تقاضے پورے نہیں کر پائیں.
اپنی شب گزاری میں ایسے بیرون کے تقاضے سوچا کرو. آپ تو اپنے تقاضے شب گزاری کے اندر ایسی بیرون کی جماعتیں بنایا کرو. کوئی بھی ساتھی ایسا شریک نہ ہو ہماری شب گزاری کے اندر جو بیرون کے تقاضے نہ لے کر جائے. یہ ہے سب فکر. کیسے کرنا ہے اس کے اوپر؟ یہ جماعت یہاں نہیں یہاں بھیج دو, یہ جماعت اتنے کی اتنی جگہ پر بھیج دو. انتظام ہی انتظام غالب ہے, کام غالب نہیں ہے. بھی فکروں کے اوپر یہ ساری انتظامی لائن کی چیزیں ہیں نا. فلاں کا ویزا ہوا, فلاں کا ٹکٹ ہوا, فلاں جماعت اس جگہ چلی جائے, فلاں جماعت اس جگہ چلی جائے, فلاں مسجد میں یہ کام ہو جائے, فلاں مسجد کے اندر یہ کام ہو جائے. ہم انتظام کو کام سمجھے ہوئے ہیں جبکہ کام کچھ اور ہی ہے. جمع ہونے کا مقصد مشورے نہیں ہے. ہمارا حضرت فرمایا کرتے رہے ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رہے ہمارے جمع ہونے کا مقصد تفہیم نہیں ہے, ہمارے جمع ہونے کا مقصد تشکیل. شب گزاری ہو گئی, مقامی کام سمجھا دیا, شب گزاری ہو گئی, صفات کے اوپر بات ہو گئی, شب گزاری ہو گئی. اچھا بیان ہو گیا, ہم نے بیان سمجھ کر ہم گھروں کو چلے گئے. یہ ہمارے سمجھ میں آ گیا, آپ نے سمجھا دیا, آپ کا کام بھی پورا, ہمارا کام بھی پورا. نہ سمجھانے کے واسطے جمع کیا گیا ہے, نہ آپ کو سمجھنے کے واسطے بلوایا ہے. کس کے واسطے بلوایا, کیوں جمع ہوئے ہم لوگ؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب کی لکھی ہوئی بات ہے, حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی لکھی ہوئی بات ہے. شب گزاری کے مقاصد پڑھیے, اس کے اندر صاف طور پر لکھا ہوا ہے ساری مسجدوں کا ایک رات جمع ہونا اس واسطے ہے تاکہ اپنے محلے کے تقاضے اور سارے عالم کے تقاضے اس جگہ سے کیے جائیں. یہ 80 سال پرانی کہیں لکھی ہوئی باتیں, 70 سال پرانی لکھی ہوئی باتیں. یہ شب گزاری کے مقاصد ہیں. اس واسطے میرے محترم دوستو نقل و حرکت کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا. اپنی شب گزاریوں کے اندر 100% مسجد نبوی کے طرز پر آ جائیں, 100% مسلمان نمازی بن جائیں, 100% گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم زندہ ہو جائے, اور 100% گھروں سے اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں. کوئی مسلمان گھر ہمارے دہلی کے اندر ایسا باقی نہ رہے جس کا دروازہ ہم اس ایک ہفتے کے اندر کھٹکھٹا نہ دیں, جس دروازے کے ہم خوشامد نہ کریں, جس دروازے کے اوپر جا کر ہم دستک نہ دے دیں, جس مسلمان سے مل کر ہم کچھ بھی ہم دیکھیں تو صحیح 100 سال ہو گئے کام ہوتے ہوتے, 80 سال ہو گئے کام ہوتے ہوتے, ابھی تک بھی ہمارا ایسا نظام نہیں ہے کہ ہمارے دہلی کے ایک ایک مسلمان تک دعوت پہنچ جائے. یہ جذبہ بھی تک ہمارا پیدا نہیں ہو پاتا. کیسے افسوس کی بات ہے, کیسے غم کی بات ہے. دہلی کے اندر یہ حال کہ ایک ایک مسلمان تک ہمارا پہنچنا ہو, یہ ہمارے کرنے کے کام ہے مستقبل کا. یہ نہیں یہ ہمارے ذہن کا آدمی ہے, یہ تمہارے ذہن کا آدمی ہے, یہ ہماری فکر کا آدمی ہے, یہ تمہاری فکر کا آدمی ہے, اس کے اوپر ہم محنت کریں گے, اس کے اوپر تم محنت کرو. درمیان کی ساری دیواریں ہٹا دو, درمیان کے سارے پردے گرا دو, صرف امتی ہونے کے اوپر محنت کرو. جب تک یہ امتی ہونے کے اوپر محنت نہیں ہوگی اللہ کی مدد نہیں آئے گی. فرمایا کرتے رہے اگر ایک ادنا مسلمان کی بھی حقارت دل کے اندر ہے, اللہ کبھی عالم کی ہدایت کا کام نہیں لیں گے, اس سے کبھی اللہ عالم کی ہدایت کا کام نہیں لیں گے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک آدمی کو لایا جائے گا, اسے جنت کے اعلیٰ مراتب کے اوپر پہنچا دیا جائے گا. وہ پوچھے گا اے اللہ مجھے جنت کے اعلیٰ مراتب پر کچھ کیوں پہنچایا گیا ہے. ایک آدمی کو لایا جائے گا, ایسا شدید عذاب دوزخ کے اندر دیا جائے گا, وہ تکلیف سے چیخ اٹھے گا اے اللہ مجھے اس طرح عذاب کو کیوں دیا جا رہا ہے. اس سے کہا جائے گا تیرے ایک کلمے نے امت کو توڑ دیا تھا, اور جو جنت کے اعلیٰ مراتب پر ہوگا اس سے کہا جائے گا تیرے ایک کلمے نے امت کو جوڑ دیا تھا. ہم جوڑ پیدا کرنے والے بنے, توڑ پیدا کرنے والے نہ بنے. ایسا نظام ہمارا قائم ہونا چاہیے. یہ ہے مشورے اصل کرنے. فلاں مینارہ, ایک مینارہ مسجد ہے, بتاؤ بھائی تمہارے یہاں 1000 گھر مسلمانوں کے تھے, تمہارے یہاں 500 گھر مسلمانوں کے, تم بتاؤ تم نے 500 گھروں میں سے کتنے گھروں کے اوپر ملاقات کر لی. تمہارے محلے کے اندر 10,000 گھر مسلمانوں کے تھے, تم بتاؤ تم نے 10,000 گھروں کے اندر سے کتنے گھروں کے اندر ملاقات کی, کتنے دروازے کھٹکھٹائے, کتنے دروازے کھلوائے, کتنے گھروں کے اندر تعلیم زندہ ہوئی, کتنے گھروں کے اندر 5 اعمال زندہ ہوئے, کتنے گھروں سے مسلمان نکلے ہیں اللہ کے راستے میں. شیطان نے عجیب و غریب سے نہیں جی یہ تو ہمارے ذہن کے نہیں ہے, یہ ہمارے خیال کے نہیں ہے, یہ ہماری فکر کے نہیں ہے, سوائے شیطان کے دھوکے کے اور کوئی چیز نہیں. اللہ کے رسول کس طرح ایک ایک کا جا کر دروازہ کھٹکھٹایا.
مشرکین کی خوشامد کر رہے، ہم ایمان والوں کی خوشامد کرنے کو تیار نہیں، ہم مسلمان کی خوشامد کرنے کو تیار نہیں۔ جتنی تکالیفیں آپ کو ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیروں کی طرف سے ملی ہے، کئی دروازے میں دھکا دیا جا رہا ہے، کئی چہرے کے اوپر تھوکا جا رہا ہے، کئی کپڑوں کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے، چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، کپڑوں کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، یہ ساری تکالیفیں غیروں سے اٹھائی ہیں، اس کا ایک حصہ بھی ہم اپنوں سے اٹھانے کو تیار ہی نہیں، یہ بھی تیار نہیں۔ ہم چلے تو جاتے وہ ہماری بات ہی نہیں سنتے، ہم چلے تو جاتے وہ ہمارے دروازے ہی نہیں کھولتے، ہم چلے تو جاتے وہ ہمارے اوپر اشکالات کرنے لگتے، کوئی باتیں نہیں کوئی کرنے کی۔ ایک ایک ایمان والے کے اوپر ایسی خوشامد، ان اللہ لا ينظر الى انسابکم ولا ينظر الى اجسامکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے نسبوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو دل کی بے قراری دیکھتا ہے اور جسم سے نکلنے والے اعمال دیکھتا ہے۔ دل کے اندر وسعت ہے، اللہ کام لیں گے، دلوں کے اندر تنگیاں ہیں، اللہ محروم کر کے رکھتے ہیں، اللہ کیا کر کے نہیں دیں گے، محروم۔ اس واسطے میرے محترم دوستو سمجھو بات کو، دعوت کی اہمیت کو سمجھو، دعوت کے تقاضوں کو سمجھو، دعوت کے کام کو سمجھو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کام کرنے والوں کے درمیان محدود ہو کر رہ جائے، یہ کام کی تنزلی ہے، کام کی ترقی نہیں ہے، یہ کام آدم سازی ہے، یہ کام روزانہ کا تیار کرنا ہے لوگوں کو۔ اللہ غریق رحمت فرمائے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی عمدہ بات فرمایا کرتے تھے، یہ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی روزانہ کے مشورے میں شریک ہو رہا ہے، ایک آدمی روزانہ کی تعلیم میں شریک ہو رہا ہے، ایک آدمی سہ روزہ کی جماعت میں پابندی سے مہینے میں جا رہا ہے، ایک آدمی ہر ہفتے کی گشت میں شریک ہو رہا ہے، ایک آدمی دوسرے گشت کے اندر شریک ہو رہا ہے، سالانہ 4 ماہ پابندی سے لگا رہا ہے، اس نے کوئی بھی اجتماعی عمل نہیں کیا، اس کے یہ سارے انفرادی عمل ہیں۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے، اس نے کوئی بھی کیا نہیں کیا، اپنے یہاں کوئی اجتماعی عمل نہیں کیا، یہ سارے کیا کیے ہیں، انفرادی عمل کے۔ سمجھ کے رہیے گا ساری بات ہماری اچھی طریقے سے۔ اس کے یہ انفرادی عمل، اجتماعی عمل جب بنتے، جب یہ 24 گھنٹے محنت کر اپنے ساتھ 2 ساتھی مسجد کی تعلیم میں لے کر آتا، یہ روزانہ محنت کر 2-4 ساتھی گشت کے واسطے تیار کرتا، یہ 27 دن محنت کر اپنی سہ روزہ کی جماعت تیار کرتا، یہ 8 مہینے محنت کر اپنے 4 مہینے کی جماعت تیار کرتا، یہ اس کا اجتماعی عمل تھا۔ یہ اس کا اجتماعی عمل نہیں کہ بستر اٹھا کر آگے تیار ہو گئے، جی بتاؤ بھائی کون سی جماعت تیار ہے، میں تیار ہوں نکلنے کے واسطے، یہ تو انفرادی عمل ہے۔ اس کا کتنا کرنے کے کام ہے، اگر ہم غور کیے کتنا سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس، جائے کہ فنا یہ کر رہا، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے یہ کر دیا، اس میں ہمیں شیطان مل جائے۔ میرے محترم دوستو، ایک دھن کا نام دعوت ہے، ایک فکر کا نام دعوت ہے، ایک جذبے کا نام دعوت ہے، یہ ہمارا روزانہ کا کام ہونا چاہیے۔ ایک دروازے کے اوپر ملاقات کرنا، ایک دروازے کو کھٹکھٹانا، صبح سے لے کے شام تک بے قرار بے چین ہو کر پھرنا، اس کیفیت کا نام گشت کرنا ہے، اس کیفیت کا نام ملاقاتیں کرنا ہے۔ اس طرح ہمیں کام کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ خروج کی کیا اہمیت حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کیا ہوا کرتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی کیا اہمیت اللہ کے رسول کیا ہوا کرتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، عائشہ بیان کرتی ہے اور عجیب و غریب کیفیت بیان کرتی ہے۔ کہتی ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے سمجھ لیا کہ کوئی بہت بڑی بات پیش آئی ہے، میں فوراً دیوار کے ساتھ چمٹ گئی، اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے، وضو فرمائی، فوراً گھر سے باہر تشریف لے گئے، میں دیوار کے ساتھ چمٹ گئی، یہ کوئی دوسری بات کیا پیش آئی ہے، اللہ کے رسول گھر سے نکل کر سیدھے منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا اے لوگو امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیں گے، تم بد دعائیں کرو گے، تمہاری بد دعائیں نہیں سنیں۔ دعوت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعوت سے کیا قبول ہوتی ہیں؟ ورنہ اگر محنت نہ ہو، سب دعائیں مانگتے رہیں، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اگر صرف دعاؤں سے ہی مسائل حل ہو جاتے تو اللہ کے رسول کو پتھر نہ کھانے پڑتے، گھر گھر گلی گلی جا کر خوشامد نہیں کرنی پڑتی، ایک ایک آدمی کے لیے تکلیفیں نہ اٹھانی پڑتی، دعاؤں کی جگہ مکہ مکرمہ بیت اللہ چھوڑنا نہ پڑتا۔
یہ نبی کی دعائیں، ہماری آپ کی دعائیں نہیں. مستجاب الدعوات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسی دعائیں اللہ کے رسول کی قبول ہوتی ہیں، خدا کی قسم دنیا میں کسی کی قبول نہیں ہو سکتی. ایسا مقام ہے اللہ کے رسول، کوئی معمولی بات ہے. اس کے باوجود سب سے زیادہ مستجاب الدعوات اگر کوئی جماعت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی تکلیف اٹھا رہی ہے اور حالات سے گزر رہی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے. اشد الناس بلاء الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اس واسطے میرے محترم دوستو، محنت کی طرف رخوں کو ڈالنا پڑے گا باقاعدگی کے ساتھ. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے اوپر 100% آنا پڑے گا. ہمارے کام کا قوام نقل و حرکت ہے، ہمارے کام کی امتیازی شان نقل و حرکت ہے، ہمارے کام کی بنیاد نقل و حرکت ہے. ہم کسی بھی چیز کو نقل و حرکت کا متبادل نہیں مانتے. سمجھ لیجیے بات اچھی، یہ سیرت سے ثابت ہے باتیں، یہ احادیث بھری ہوئی ہیں ان باتوں سے. اللہ کے راستے میں نکلنے کی کیسی تمنا ہوا کرتی تھی. بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مسلم شریف کی روایت ہے. ایک جگہ 4 مرتبہ اللہ کے رسول اس راستے میں تمنا کر رہے ہیں شہادت کی. ایک مرتبہ 3 جگہ اللہ کے رسول شہادت کی تمنا کر رہے ہیں. یہ کوئی معمولی کتابیں نہیں ہیں، صحیحین ہیں جن کتابوں کو نقل کر رہے ہیں. اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی. میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ. جس راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ شہادت کی تمنا کر رہے ہوں، وہاں آج کے مسلمان 4 مہینے لگانے کی تمنا نہ کریں. اس سے زیادہ اور کیا کمی ہوگی اور کیا کمزوری ہوگی؟ ہاں، ہمیں محبت ہے اللہ کے رسول سے. ایک مرتبہ 4 مہینے لگانے کی تمنا نہ ہو اس راستے میں جس میں 4 مرتبہ اللہ کے رسول شہادت کی تمنا کرے. سمجھیے بات. اس واسطے یہ بنیاد ہے کہ ارتداد جو ختم ہوگا، بے دینی جو ختم ہوگی، وہ نقل و حرکت کے ذریعے سے ہوگی. چلنا پھرنا مستقل کام ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. اور جن چیزوں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں ظاہری فائدے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ظاہری ذہن نہیں لگایا جاتا، کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ نماز کسی ظاہری فائدے کے واسطے نہیں پڑھتے، آپ روزے کسی ظاہری فائدوں کے واسطے نہیں رکھتے، آپ حج کرنے جا رہے ہو کوئی ظاہری فائدہ آپ سامنے نہیں رکھتے، آپ زکوٰۃ دے رہے ہو کوئی ظاہری فائدہ مقصد نہیں بتاتے زکوٰۃ دینے کا. آپ یہ سارے اعمال کس واسطے کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کا حکم، اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ کے راستے میں پھرنا بھی اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے. انفروا خفافا وثقالا، یہ ہمارے نکلنے کی بنیاد ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم. یہ ہمارے نکلنے کی بنیاد ہے، کوئی معمولی بنیاد نہیں ہے. حدیث اور قرآن ہمارے نکلنے کی بنیاد. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں نکلنے کو کہا جایا کرے فوراً اللہ کے راستے میں نکل جایا کرو. کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنا کرتی تھی اس مبارک جماعت کے نکلنے. ریاض الصالحین علامہ نووی کی کتاب ہے، زبردست بات لکھی. آپ پڑھیں وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا انفروا خفافا وثقالا. ایسی تشریح حضرات صحابہ سے ثابت کر رہے ہیں. کہیں ابو ایوب انصاری بڑھاپے میں نکل رہے، ارے کیوں نکل رہے؟ انفروا خفافا وثقالا، یہ بیٹھنے نہیں دیتا، بڑھاپا ہے تو بھی نکلنا ہے. کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں بھاری جسم کے ساتھ نکل رہے، ارے کیوں نکل رہے؟ انفروا خفافا وثقالا، یہ آیت ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی. کہیں عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پن کے ساتھ نکل، ارے کیوں نکل؟ 4 جوان جیسے شیر جیسے بیٹے، چاروں بیٹے گئے. ابا جی ہم چلے جائیں گے. اللہ کے رسول کے پاس آئے چاروں، یا رسول اللہ ہمارے ابا تو معذور ہیں، چل نہیں سکتے اچھی طریقے سے، پھر بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی تمنا رکھتے ہیں. ہم 4 ہیں، ہم چاروں نکلیں گے ان کی ایک ہی جگہ پر. اللہ کے رسول ان سے فرما رہے، ارے تمہارے باپ نے شہادت کو مانگ لیا اللہ سے، تم کیوں روکتے ہو اسے نکلنے دو. آج ہمارے گھروں کا یہ حال. ابا جی میری تو پڑھائی ہے، آپ چلے جاتے. ابا جی میں دکان دیکھ لوں گا، آپ چلے جاتے. گشت کرنے والے گھروں پہ پہنچتے ہیں ہمارے، ابا کو لے جاؤ، ابا فارغ ہے. ابا کہہ رہا بیٹے کو لے جاؤ، بیٹا کی ضرورت ہے. بیٹا باپ کو ضرورت بتا رہا، باپ بیٹے کی ضرورت بتا رہا. بالکل الٹ تھا حضرات
वसल्लम ने एक साहबी से कहा, ये तो तुम जाओ, ये तुम्हारे बेटे जाए। दोनों घरों को आगे आकर बैठ के फिक्रमंद कर रहे। बेटा बाप से कह रहा, बेटा अब्बा जी मुझे जाने दीजिए। बाप बेटे से कहा, ना बेटा इस समझो मैंने तय कर लिया जा रहा, मुझे जाने दो। झगड़ा हो गया दोनों के दरमियान। अब क्या करे, पूरा डाल दो, जिसका नाम निकलेगा वो चला जाएगा। पूरा डाला गया, बेटे का नाम निकल कर सामने आया। बाप कहने लगा, बेटे अपना नाम हमें दे दो, हम चले जाएंगे तुम्हारे जगह। अब्बा जी मैंने तो शहादत मांग ली है अल्लाह से, मैं तो शहादत की तमन्ना ले चुका हूँ दिल के अंदर, अब तो आप बस मुझे ही जाने दीजिए। मेरे मित्र समझिए हमारी बात को अच्छी तरह। आज हमारे निकलने के अंदर हमारी बीवी, आज हमारे निकलने के अंदर हमारे बच्चे, आज हमारे निकलने के अंदर हमारे वालिदैन, शैतान ने ऐसा जाल चारों तरफ बिठाया हुआ है, हम इन्हें हुकूकुल इबाद समझते हैं। अभी अब्बा की खिदमत करना हुकूकुल इबाद है, बीवी को देखना हुकूकुल इबाद है, बच्चों को देखना हुकूकुल इबाद है। इन्हें तबलीग वालों को कुछ पता ही नहीं क्या हुकूकुल्लाह है, क्या हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह की माफी मिल जाएगी कि हुकूकुल इबाद की नहीं मिलेगी। क्या नहीं जानते थे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला क्या हुकूकुल इबाद है? अल्लाह के रसूल नहीं जानते थे क्या हुकूकुल इबाद है? बेटी बीमार है, दामाद को छोड़कर निकले हैं, वापिस तशरीफ लाए, लोग सामने से चलते हुए आ रहे हैं। ए बेटे कहाँ से आ रहे हैं तुम लोग? या रसूलुल्लाह आपकी बेटी को दफना करा रहे हैं। क्या ये नहीं जानते थे क्या हुकूकुल इबाद? मेरे मुहतरम ये शैतान का धोखा है जो हमें लगा हुआ है। हम हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद के नाम पर अल्लाह के भी हुकूक तोड़ रहे, बंदों के भी हुकूक तोड़ रहे। हमें हुकूकुल्लाह अपने ज़बान से नहीं समझने चाहिए, हमें हुकूकुल इबाद अपने जहन से नहीं समझने चाहिए। अपना जहन लगाएंगे शैतान पट्टियां पढ़ाएगा। अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया हुआ तरीका ही कामयाबी का रास्ता। जो कुछ माल था सब कुछ लेकर निकल गए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अस्मा कसम खाकर फरमाते हैं, या तो साहबों में नकल है कि खुदा की कसम उस दिन हमारे घर के अंदर सिवाय पत्थरों के कुछ नहीं था, सिवाय पत्थरों के कुछ नहीं। इन्हें नहीं पता था नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह कहा जाएगा। मेरे मुहतरम समझिए बात, ये शैतान के धोखे हैं। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। ये क़यामत का दिन अल्लाह बयान कर रहे हैं, जब बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, भाई भाई से भाग रहा होगा, एक दूसरे के चेहरे देखने को तैयार नहीं होंगे। एक दूसरे आज जिनकी वजह से हम दीन से भाग रहे हैं, कल को वो हमसे भाग रहे हैं। इस वास्ते मजबूती के साथ अज़म करिए, मजबूती के साथ इरादे कीजिए। अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, कदम उठाना बंदे का काम है। कदम उठाना किसका काम है? बंदे का काम। कदम रखवाना अल्लाह का काम है। हमें चारों तरफ दरवाजे बनाने, देखो बड़ी उम्दा बात है, इसे महफूज करेंगे। खुरूज से बढ़कर कोई हल नहीं है और जुमूद से बढ़कर कोई हाल नहीं। हर हाल का हल वो खुरूज है। अगर हालात का बिगड़ना और हालात का सुधरना हमारे हाथ ही में होता, अजी अगर मैं रह जाता निकल जाओ, अरे थोड़ा सा हालात है दुरुस्त कर लूँ, अगर इन हालात का दुरुस्त करना हमारे हाथों में होता, ये हालात बिगड़ते हैं क्यों? जिस तरह हमारे हालात हमारे हाथ में सुधार नहीं है, इसी तरह यहाँ रहकर हम कौन सा ठीक करते हैं? समझिए। इस वास्ते अल्लाह को हवाले कर कर निकलो। अपने तमाम तरह अहवाल को 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल मुख्तलिफ उम्रें हैं, गवा दी हमने अपने हाथों से हालात को ठीक करने के नाम पर। जरा 4 माह अल्लाह के हवाले करके तो देखो। इस वास्ते अज़म कर लीजिए। जिनके 4 महीने अभी तक नहीं लगे, सबसे पहले वो खड़े होकर 4-4 माह के वास्ते नाम लिखवाएं। जिनके 4 महीने 3 मरतबा लग चुके हैं, वो बैरून के वास्ते नाम लिखवाएं। जिनका भी साल नहीं लगा, वो साल का इरादा करें। जिनका साल लग गया, दूसरे साल का इरादा करें। मस्तूरात के चिन्हों का इरादा करें। मुस्तरात में जिनके 3 मरतबा से रोजा